السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے جون کے سلیبس میں آپ کے شامل چیپٹر نمبر 2 10th کلاس کا۔ تو اس میں جو ٹاپکس ہیں بیٹا پہلے تو ان کا اوور ویو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی ڈبلیو بیسک، اس کے بعد ڈائریکٹ موڈ، انڈائریکٹ موڈ، کمانڈ اور اسٹیٹمنٹ، اور پروگرام کو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے، سیو کیا جاتا ہے، لوڈ کیا جاتا ہے، ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اس کا کچھ طریقہ کار ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہے، اور اینڈ پر ہم پڑھیں گے اسٹرکچر آف بیسک پروگرام۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ڈبلیو بیسک کی۔ آپ نے اس سے پہلے ایک پرابلم سالونگ کا چیپٹر پڑھا ہے پچھلے ماہ کے سلیبس میں، مئی کے سلیبس کے اندر۔ تو پرابلم سالونگ بیسیکلی پروگرامنگ کو حل کرنے کے لیے ترتیب دی جاتی ہے، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے سافٹ ویئر کی جس کے اندر رہ کر ہم جو پروگرامنگ کے بنیادی اصول جو ہوتے ہیں ان کو سیکھ سکیں، ان کو فالو کر سکیں، تاکہ ہم بڑی کلاسوں میں جا کے اچھے طریقے سے پروگرامنگ کر سکیں۔ سب سے پہلے آتا ہے جی ڈبلیو بیسک۔ اب جی ڈبلیو بیسک ہے کیا؟ جی ڈبلیو بیسک ہے جنرل ورک بگنرز آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ۔ تو بیسک اسٹینڈ فار بگنرز آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ۔ تو بنیادی طور پر ہمارے پاس جو بیسک کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ بیسک ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے اندر رہ کر ہم اپنے پروگرامنگ کے اصول، بنیادی جو اصول ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہلکی پھلکی پروگرامنگ سیکھتے ہیں، اور پروگرامنگ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ مختلف کمانڈز اور اسٹیٹمنٹ کو بھی فالو کرتے ہوئے کمانڈ اور اسٹیٹمنٹ کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد بیسک میں بیسیکلی ہے کیا؟ بیسک بنیادی طور پر 2 موڈز میں کام کرتی ہے۔ بیسک بنیادی طور پر کتنے موڈ میں کام کرتی ہے جی؟ 2 موڈ کے اندر، ایک ڈائریکٹ موڈ اور دوسرا انڈائریکٹ موڈ۔ اب ڈائریکٹ موڈ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ موڈ کے اندر ہم ایسے کام کرتے ہیں جیسے جسٹ لائک اے کیلکولیٹر۔ ہم نے سمپل کوئی کیلکولیشن کرنی ہے یا کوئی نومیریکل پرابلم کو سالو کرنا ہے، ارتھمیٹک پرابلم کو سالو کرنا ہے جو کہ چھوٹی ہے اور اس کے لیے ہمیں پروگرام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بیسک کا ڈائریکٹ موڈ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا پروگرام نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا بنیادی مقصد ہے سمپل چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنز کو حل کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس انڈائریکٹ موڈ۔ اب انڈائریکٹ موڈ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انڈائریکٹ موڈ کے اندر باقاعدہ آپ کو پروگرام لکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور انڈائریکٹ موڈ کے اندر کیے ہوئے کام کو ہم سیو بھی کر سکتے ہیں، پھر ہم بوقت ضرورت اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ موڈ کی نسبت انڈائریکٹ موڈ کمپلیکس پرابلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ تھوڑی لینتھی ہوں اور جن کی ہمیں بار بار ضرورت محسوس ہو، اس کے لیے ہم انڈائریکٹ موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ انڈائریکٹ موڈ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انڈائریکٹ موڈ کے اندر پروگرام جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ موڈ کے اندر کمانڈز ہوتی ہیں اور انڈائریکٹ موڈ کے اندر وہی کمانڈز آ کر اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہیں۔ ڈائریکٹ موڈ کے آؤٹ پٹ اگر ہم نے حاصل کرنی ہے تو ہم جیسے ہی اپنا کام مکمل کرتے ہیں تو ڈائریکٹ موڈ کی ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انڈائریکٹ موڈ کے اندر اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پروگرام لکھنا پڑتا ہے۔ پروگرام لکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو ایگزیکیوٹ بھی کروانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی ہم ڈیٹیل میں انڈائریکٹ موڈ کے اوپر ہی بات کریں گے اس پورے چیپٹر کے اندر۔ تو آگے آتا ہے کمانڈ اور اسٹیٹمنٹ۔ یہ کیا ہے؟ اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہی کمانڈ ہوتی ہے، یا جو کمانڈ ہوتی ہے اسی کو ہم اسٹیٹمنٹ بنا کر ظاہر کرتے ہیں۔ اب بنیادی فرق ان میں کیا ہے؟ کمانڈ جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں ڈائریکٹ موڈ کے اندر، اور جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یوز ہوتی ہے انڈائریکٹ موڈ کے اندر۔ کمانڈز کا کام کیا ہے کہ وہ لکھتے ہی ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں، جبکہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھتے ہی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیں اس کو ایگزیکیوٹ کروانا پڑتا ہے۔ کمانڈ جو ہے وہ عام طور پر
شارٹ نومیریکل پرابلم کے لیے ان کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے لیے باقاعدہ ہمیں پروگرام لکھنا پڑتا ہے. اور ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کمانڈ کے ساتھ کوئی لائن نمبر نہیں ہوتا، جبکہ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ لائن نمبر ہوتا ہے. میں نے یہاں پر یہ دیکھے نا، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ CLS ہے، یہ بریکٹ میں نے لکھی، یہ کمانڈ ہے. اگر اسی کو ہم 10 CLS لکھ لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی. اس کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے ہمیں جسٹ انٹر کا بٹن دبانا ہے. اس کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے ہمیں باقاعدہ رن کمانڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ بیسیکلی فرق ہے کمانڈ اور اسٹیٹمنٹ کے اندر. تو آگے آتا ہے کہ پروگرام کو بنایا کیسے جاتا ہے. ہاؤ وڈ یو کریٹ اے پروگرام؟ کیا آپ پروگرام کو کریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے کچھ رولز ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم پروگرام کو بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ کسی بھی پروگرام کو بنانے کے لیے لائن نمبر کا استعمال بہت ضروری ہے. جیسے میں نے بتایا 10 CLS، تو اسی طریقے سے آگے آنورڈ چلتا رہتا ہے. تو لائن نمبر جو ہے وہ 0 سے 65,529 تک ہو سکتے ہیں. یہ لائن نمبر آپ کسی بھی پروگرام کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر ایک لائن کے اندر آپ 255 سے زیادہ کریکٹر نہیں لکھ سکتے بشمول سپیس. تو 255 سے زیادہ کریکٹر آپ ایک لائن کے اندر نہیں لکھ سکتے. اور اس کے بعد آپ کا لائن نمبر کا جو آرڈر ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی کہ 10 کے بعد 20، 20 کے بعد 30، 30 کے بعد 40. یہ نہیں ہونا چاہیے 10 کے بعد 40 ہے، 30 ہے، پھر اس کے بعد نہیں. تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ پروگرام کی آؤٹ پٹ غلط آئے گی. آپ کو پروگرام کی جو لائن نمبر ہے اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ لائن نمبر پروگرام کا ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے پروگرام کو سیو کرنے کا طریقہ. اب پروگرام کو سیو کیسے کیا جاتا ہے؟ پروگرام کو سیو کیا جاتا ہے یا تو سیو کمانڈ ٹائپ کر دیں یا F4 پریس کر دیں تو پروگرام سیو ہو جائے گا. جس وقت آپ سیو کمانڈ ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تو وہ آپ سے ڈبل کوٹس کے اندر اس فائل کا نام پوچھے گا، یا پھر جب آپ F4 دبائیں گے تو پھر بھی ڈبل کوٹس کے اندر آپ سے وہ فائل کا نام پوچھے گا. اسی طریقے سے لوڈ کرنے کے لیے پروگرام کو، یعنی کہ سیکنڈری میموری سے مین میموری میں لانے کے لیے، اس کے لیے بھی آپ کو لوڈ کمانڈ کا سہارا لینا پڑتا ہے یا F3 پریس کرنا پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اگر آپ نے کسی پروگرام کو تو اس کے لیے F2 پریس کرنا ہے یا پھر آپ نے رن کمانڈ ٹائپ کرنی ہے. تو یہ تھا ہمارا یہاں تک لیکچر. اور آگے ہے اسٹرکچر آف بیسک پروگرام. اسٹرکچر آف بیسک پروگرام بیسیکلی ہے کیا؟ یہ پروگرام کا اسٹرکچر ہے جس کے اوپر پورا پروگرام سٹینڈ کرتا ہے. آپ پروگرام کو بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں. اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے پروگرام کو ہمیشہ لائن نمبر سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. کہ میں نے ایک چھوٹا سا پروگرام بنا دیا ہے تاکہ آپ کو مزید آسانی سے سمجھ آ سکے کہ سب سے پہلے آپ نے پروگرام میں لائن نمبر کا استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ کو کہ آپ لائن نمبر کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پروگرام کا سٹارٹ لے سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ اینڈ اسٹیٹمنٹ کو، اس کے بعد اینڈ اسٹیٹمنٹ کی مدد سے کسی پروگرام کو اینڈ کیا جاتا ہے تاکہ کمپیوٹر کو بھی پتا چلے اور یوزر کو بھی، آنے والے کو پتا چلے کہ یہاں پر پروگرام اینڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد ہے کہ آپ لائن نمبر کو ریپیٹ نہیں کر سکتے. لائن نمبر ریپیٹ کریں گے تو پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر ایرر آ جائے گا. جیسے لائن نمبر 20 ہے، اس کو دوبارہ نہیں آپ لکھ سکتے پروگرام کے کسی بھی حصے کے اندر. اس کے بعد ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کالن کا سائن یوز کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہے آپ کا ویریبل جو ہے وداؤٹ ڈکلیریشن ہوتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہے پروگرام کا اسٹرکچر جس کو فالو کرتے ہوئے ہم پروگرام ترتیب دیتے ہیں.